والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے ایمان کا پتہ سرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب امی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہر ایک نے اپنے عقلی علم کے مطابق لفظ امی کا ترجمہ کیا، لیکن عشق رسول کے تقاضے کے مطابق جب کسی نے لفظ امی کا ترجمہ کیا تو اس کا مطلب یہ دیا کہ اے لوگو، میرا محبوب دنیا میں رہنے والے کسی انسان سے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، میں محبوب کو پڑھانے والا بھی خدا ہوں اور محبوب کو لکھانے والا بھی خدا ہوں۔ سبحان اللہ، جل وحدہ لا شریک۔ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک وہ ذات اقدس ہے جس نے اپنا محبوب کائنات انسانیت کو عطا کر کے یہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا سونا منمونا حبیب عطا کیا ہے۔ کائنات انسانیت اور بالخصوص مسلمان اور اہل اسلام اس بات کا ساری زندگی اور زندگی کی آخری سانس تک بھی شکر ادا کرتے رہیں، تو اس بات کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو کائنات میں رہنے والے اپنے غلاموں کے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، غمخوار ہیں، غریبوں کے والی ہیں، یتیموں کے والی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، نبی غیبداں ہیں، مخبر صادق ہیں، وجہ وجود اعظم ہیں، وجہ کائنات ہیں اور کائنات کی جان ہیں، ایمان کی جان ہیں۔ ایمان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کیا، لیکن سینہ عشق رسالت مآب سے خالی ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ایک ایمان والے کا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھوک سے نہیں مریں گے، پیاس سے نہیں مریں گے، معاشی حالت زمین دوز ہو جائے نہیں مریں گے، لیکن جب ہمارے جسم سے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی روح کو نکالے گا تو جسم کی کیا ایمان کی موت آ جائے گی، ایمان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہمارا تعلق آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دلہا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری زبان میٹھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا نام میٹھا ہے۔ جب میں اپنی زبان سے اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، رب کائنات جل وحدہ لا شریک ان الفاظوں میں، ان حروف میں ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، نام محمد کتنا میٹھا،
میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے۔ یہ کائنات میں رونقیں، یہ کائنات کی نورانیت، یہ کائنات میں ہلچل، یہ کائنات میں سانسیں، یہ کائنات کا چمکنا دمکنا اور کائنات کی ہریالی، یہ سب کچھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے نیچے لگنے والی اس خاک شفا کا صدقہ ہے کہ وہ زمین ہر ہمہ وقت نالین اقدس کو چومنے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں، اس نبی کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی بھی کمزور نہ کرنا، اس نبی کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی بھی کمزور نہ کرنا۔ اغیار سر سے لے کر پاؤں تک زور لگا رہے ہیں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں ٹل لا رہے ہیں کہ اس مسلمان کے جسم سے اس چیز کو نکالا جائے جس چیز کی وجہ سے ایک ایمان والا اور ایک عاشق رسول کا چہرہ چمکتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بتاتی ہے یہ اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی فکر ہے مجھے، میرا جی کرتا ہے، جب بھی جی کرتا ہے آپ کو تک لیتا ہوں، آپ کے سونے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، میری ساری تھکاوٹ، میری ساری بیتابی ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کا بڑا اعلیٰ اور رفع مقام ہوگا، ہم آپ کے تصدق سے جنت میں چلے بھی جائیں گے، لیکن جب آپ کو دیکھنے کی طلب ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہے، جس کے پاس اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگشت شہادت کو دوسری انگلی کے ساتھ ملا دیا، فرمایا میرے صحابی خوش ہو جا، جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل جاتی ہے تو جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوگا، تو جنت میں بھی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا۔ وہ صحابہ جو غزوات میں بھوکے پیاسے کود پڑتے تھے، ان کے پاس کھجور تک نہ ہوتی تھی، پانی کا گھونٹ تک نہ ہوتا تھا، لیکن جب چہرہ مقدس کی زیارت کر لیتے ان کے جسم کو توانائی ملتی، ان کے جذبوں کو بہار مل جاتی، نہ وہ عمر دیکھتے، نہ دشمن کی تلوار کو دیکھتے، فقط چہرہ مقدس پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ سنا ہے نا آپ نے ایک وہ عورت جس کے کانوں میں کسی نے خبر دی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ دشمنوں نے افواہ پھیلائی، وہ اپنے گھر سے بیتابی کے ساتھ میدان جہاد کی طرف دوڑی، ایک شخص اس کے قریب سے گزرا، کہنے لگا مائی تو بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا مائی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے بس یہی پوچھا، خبر دینے والوں کو یہی پوچھا، یہ بتاؤ جناب رسالت مآب کا کیا حال ہے؟ پھر لوگوں نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ پھر وہ پکار اٹھی،
پھر وہ پکار اٹھی، سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، مجھے اپنا بیوہ ہونا قبول، یتیم ہونا قبول، بچوں کی قربانیاں قبول، سب کچھ قربان ہے، حضور سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے۔ جب حضور کی شان بیان کیا کریں، بخل سے کام نہ لیا کریں، کنجوسی سے کام نہ لیا کریں، اپنی زبان کو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے معطر کیا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی تعریف کس طرح کریں؟ فرمایا دو کام نہیں کرنے، ایک مجھے خدا نہیں کہنا یا خدا کا بیٹا نہیں کہنا، جس طرح پہلی قوموں نے انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر کسی کو خدا کہا، کسی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوہ مقدس تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، سراپا معجزہ ہیں۔ فرمایا کہ مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ تمہاری زبان میری شان میں جو بھی نعت پڑے وہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، اور یاد رکھیے خدا خدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں بڑھوتی کرتے ہو، اسے بڑھاتے ہو، یہ لفظ کہنا ہی غلط ہے۔ اے انسان، تیری کیا اوقات ہے کہ تم نبی کے ذکر کو بڑھا سکے، جس ذکر کو بڑھانے والا خود خدا ہے، اور وہ لا ریب کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جہاں بلندی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ختم ہوتا ہے وہاں میرے خدا کی ربوبیت کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ کوئی انسان نبی کو خدا نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے، نہ اجازت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو پہلی قوموں کی طرح مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، تمہاری زبان سے میری شان میں اور جتنے بھی الفاظ آئیں، جتنے بھی القابات آئیں کہتے جاؤ۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، کبھی یا حبیب اللہ کہتے ہیں، کبھی یا نبی اللہ کہتے ہیں، کبھی یاسین کہتے ہیں، کبھی یا ایھا المزمل کہتے ہیں، کبھی السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے کہ تو اکیلے بیٹھ کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتا ہے کہ دیکھو نبی کو خدا سے ملا دیا۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، خدا بھی بے مثل و بے مثال ہے، نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے اس طرح میرے مصطفیٰ لا عیب ہیں۔ قرآن میں شک نہیں ہے، کملی والے میں عیب نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی مانتا ہے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی باری آ جائے تو پھر تو بخل سے کام لیتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے خود اپنی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی سے وہ شخص بخیل ہے،
کنجوس ہے جو کسی سے میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو اسی لیے جب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس کسی سے سنا کریں، فوراً اپنی زبانوں کو خوشبودار کر لیا کریں اور پڑھ لیا کریں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نام محمد کتنا میٹھا، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ارے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے۔ ایسی باتیں وہ کرتا ہے جو اپنی عقل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کر دیتا ہے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جب عشق رسالت مآب ہو تو پھر عقل سے نہیں عشق سے سوچتے ہیں۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑھا نہیں سکتا، بڑھانے والا تو وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنی لا ریب کتاب میں اور اس کتاب الہامی میں جو آخری کتاب ہے، جو اس نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر پر نازل کی ہے، اس میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ کلمے میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ اقامت میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ نماز میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ قرآن میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے سے جدا کیا ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ سے جدا کریں؟ ساری زندگی پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا رہے، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان تیرا دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ اور بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ کائنات انسانیت میں سے جن جن انسانوں کو جو جو مقام و مرتبے ملے ہیں وہ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کی خیرات ہے۔ جو عزتیں ملی ہیں، جو مراتب ملے ہیں، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور یاد رکھو اگر محبت ہے، محبت تقاضا کرتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں میری بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھا جائے، رب کائنات جل وحدہ لا شریک اس دعا کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے، شرف قبولیت عطا نہیں کرتا۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے جس دعا کے اول اور آخر اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، جو مجھے رب مانتے ہیں، میری توحید کی زیادہ فکر کرتے ہیں، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو مجھ سے محبت کریں، میری اتباع کریں۔ یا اللہ
جو تیرے محبوب کی اتباع کرتا ہے اسے تو اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، جو میرے محبوب کا بن جاتا ہے میں خدا ہو کے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فقط محبت ہی نہیں کرتا، محبت کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اسے بخش دیتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ نے فرمایا اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی معاف کرنے والا ہے نہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کس طرح ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت اس طرح کی جائے گی کہ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی، ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا، ان کی سیرت و سنت کو اپنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی سیرت و صورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو سمجھو تم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس لیے اس حق کی پہچان بتانے والا کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دلہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لوگو آؤ لوگو محمد سے وعدہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، حق پہ پھر مر مٹنے کا اب ارادہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، حضور کی شان سننے اور سنانے میں کنجوسی اور بخل کا کام نہ کیا کریں، اور جہاں دیکھیں کہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے وقت بخل سے کام لے رہا ہے تو سمجھ جائیے یہاں سننے سے ایمان کمزور ہوگا، سنانے والے کا ایمان بہت کمزور ہے، اور ایمان مضبوط اس کا ہوتا ہے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔